الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم ما تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، حاضرین جلسہ، آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، وہ قرآن کتاب جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اے میرے نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران و شدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پھٹر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت، یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے، بیکار ہے۔ افسوس، صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤوها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹہر ٹہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ محترم حضرات، قیامت کا میدان ہوگا، ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات، سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مہنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلان مکہ کہتا۔ لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت اور قوت سے ایسے لیس ہو گئی جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو ہمیں سب کچھ ملا، مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہم نے قرآن پاک کے دامن مقدس کو ترک کر دیا اور آج
पाकिज़ा तालीमात को भुला दिया और नतीजा ये हुआ कि वो मुसलमान कौम जिसके सर पर इज्जत और औकात का ताज था आज जिल्लत और रुसवाई के गार में जा गिरी। वो कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी आज नाकामयाबी इसका मुकद्दर बन गई। वो कौम जिसकी एक आवाज पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूनखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया आज एक चुंटी भी इसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो कौम जो कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीजा अंजाम देती थी आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिन पर कभी तारीख नाजा थी आज मातम गुनाह है। ऐ मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। मुहतरम हज़रात, अगर हम माजी की तरह हाल मुस्तकबिल को रोशन और बनाना चाहते हैं तो कुरान पाक से वाबस्ता होना होगा, उसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ हमारी आखिरत भी संवर जाए तो इसकी तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा ना खास्ता आज हमने अपने बच्चों को 2 पैसों की लालच में दीनी तालीमात से दूर रखा और हमारी नजर उखरवी नियामतों के बजाय दुनिया की उन डिग्रियों पर रही तो याद रखो खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको, तमाम कायनात के इंसान आलम को, तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने और सिखाने, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।